السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4170 یعنی 4170 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب شاد صاحب ہیں، سرا صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میت کو قبر میں کیسے لٹانا چاہیے، داہنے کروٹ یا بائیں کروٹ، یعنی رائٹ کروٹ یا لیفٹ کروٹ۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب شاد صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، میت کو جب قبر میں لٹائیں گے تو اس کو داہنے کروٹ یعنی رائٹ کروٹ، اور اس کا رخ جو ہوگا وہ قبلے کی طرف، یاد رکھیے رخ قبلے کی طرف، اور یہ مستحب اور افضل عمل ہے۔ سامعین کرام، میت کو قبر میں داہنے کروٹ لٹانا چاہیے اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کروٹ دائیں طرف نہ بھی ہو اور اس کو چت لٹایا جائے لیکن چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دیا جائے تو بھی چلے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے اس کا جو کروٹ جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے، رائٹ کروٹ، دائیں کروٹ پہ اس کو لٹانا چاہیے، دائیں پہلو کے بل لٹانا چاہیے، اور رخ جو ہونا چاہیے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث تو کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض سے اثر ملتا ہے، ان کی وصیت ملتی ہے، ان کا قول ملتا ہے، اور اسی طرح سے تابعین جو رحمہم اللہ ہیں ان میں سے بھی بعض تابعین سے اس طرح کا اثر ملتا ہے، اور امت کے علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے مثال کے طور پر ایک اثر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف والم نمبر 3 پیج نمبر 239، والم نمبر 3 پیج نمبر 239، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے وصیت کیا کہ جب میری وفات ہو جائے، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اذا حضرتنی الوفات فاصرفنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا اور وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میرے رخ کو قبلے کی طرف پھیر دینا۔ سامعین کرام، بالکل اسی طرح کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، اور بالکل اسی طرح کا اثر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی، اور سیدنا البراء بن معرور رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا اثر ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ جب آدمی وفات پا جائے تو اس کا رخ کدھر پھیر دینا چاہیے؟ قبلے کی طرف۔ سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنے موتا کو قبر کے اندر لٹائیں گے تو اس کو داہنے پہلو، داہنے کروٹ، اور اس کا رخ کدھر رکھیں گے؟ قبلے کی طرف رکھیں گے۔ اس سلسلے میں اہل علم میں سے تقریباً تمام اہل علم نے یہی بات کہی ہے۔ ہم یہاں پر مثال کے طور پر کچھ اہل علم کی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مثال کے طور پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، علم و فضل میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کی کتاب ہے السیل الجرار، والم نمبر 1 پیج نمبر 362، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ یعنی قبر کے اندر موتا کو لٹاتے وقت اس کا پہلو جو ہے، اس کی جو کروٹ ہونی چاہیے وہ داہنے کروٹ، اور رخ جو ہونا چاہیے وہ قبلے کی طرف، یہ ایسا معروف عمل ہے شریعت اسلامیہ کے اندر جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے ان کے زمانے تک مسلمانوں کا یہی عمل رہا ہے کہ جب وہ اپنے موتا کو قبر میں لٹاتے تھے تو رائٹ پہلو، داہنے کروٹ، اور رخ کدھر ہوتا تھا؟ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔
اسی طرح سے ایک اور بڑے امام ہیں، امام نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، الروضۃ الندیہ، والم نمبر 1 پیج نمبر 441، اس پہ انہوں نے کہا کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ائمہ اربع رحمہم اللہ تمام کے تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر لٹائیں گے تو داہنے کروٹ لٹائیں گے اور اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بالکل اسی طرح کی بات ایک بہت بڑے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے المحلہ بالآثار، والم نمبر 5 پیج نمبر 173 پہ، اور بالکل یہی بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے احکام الجنائز، پیج نمبر 151، اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے مفتی سماحت الشیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مجموع فتاوی، والم نمبر 13 پیج نمبر 192 پہ، یعنی پیج نمبر 192 پہ، انہوں نے بھی یہی بات کہا ہے کہ جب ہم میت کو قبر کے اندر اتاریں گے اور اس کو لٹائیں گے تو داہنے کروٹ، داہنے پہلو لٹائیں گے اور رخ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد، جیسا کہ ہمارے سائل نے، سوال کے کرنے والے نے پوچھا ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیے، تو ہم مختصراً آپ کے سامنے بات کریں گے، لیکن تمام کی تمام باتیں بالکل دلیل کے ساتھ ہیں۔ میت کو قبر میں دفن کرنا یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی مرے گا چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، اس کو زمین میں دفن کرنا، قبر میں دفن کرنا یہ لازم اور واجب ہے، اور یہی فطرت ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جو قصہ ہے، اس میں ایک بیٹے کو قتل کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا؟ کوے کو بھیجا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ زمین کو کھود کر کے اس میں ایک کوے کو مار کر کے گاڑا تھا، جس سے اس قتل کرنے والے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سمجھ لیا کہ مرے ہوئے آدمی کو ایسے ہی دفن کرنا چاہیے۔ اس کی دوسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد اور سنن نسائی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پیارے چچا ابو طالب، جب ان کی وفات ہو گئی تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ آپ کے بوڑھے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذهب فوارح، جاؤ اور اس کو زمین کے اندر دفن کر دو۔ سامعین کرام، اس سے اہل علم نے بتلایا ہے کہ تمام امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ جو بھی مرے گا اس کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ قبر میں دفن کیا جائے گا، زمین میں دفن کیا جائے گا۔ کافر کا بھی یہی حکم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یا کوئی مسلمان میت کو کسی دوسرے ذریعے سے ختم کرتا ہے، جلا کر کے ہو یا پانی میں بہا کر کے ہو یا جیسے بھی ہو، یہ عمل فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مل کر کے کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جو اس طرح سے نہیں، یعنی دفن کرنا نہیں بلکہ جلانا یا اس طرح کے رسم و رواج، اس میں اگر شرکت کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو معاف کر دے، اس کے توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میت کو دفن کرنا ضروری ہے، اور میت کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ قبرستان کے اندر۔ لیکن انبیاء اور شہداء اس سے الگ ہیں۔ انبیاء اور شہداء کو ضروری نہیں کہ قبرستان میں، بلکہ جہاں پر ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، جب دفن کرنے کی بات آئے گی تو قبر کھودا جائے گا، گڈھا، اور گڈھا جو ہونا چاہیے وہ گہرا ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دو طرح سے قبر کھود سکتے ہیں، ایک بالکل سیدھی قبر جس کو زرح کہتے ہیں یا شق کہتے ہیں، بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ لحد ہوتا ہے۔ لحد کیسے ہوتا ہے؟ پہلے سیدھی قبر کھودی جاتی ہے اور پھر قبلے کی طرف ایک اور ایسے بغلی گڈھا بنایا جاتا ہے جس میں میت کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن لحد کو لوگوں نے افضل بتلایا ہے۔ سامعین کرام، جب میت کو دفن کرنے کی بات آئے گی، میت کو جب دفن کرنے کی بات آئے گی تو میت چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو اتارے گا قبر میں مرد ہی، عورت نہیں اتار سکتی ہے۔ لیکن جو میت کے وارثین اور اولیاء ہوں گے وہ زیادہ حقدار ہوں گے، اور اگر بیوی مری ہے تو شوہر کو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارے۔ سامعین کرام، جب میت کو قبر کے اندر اتاریں گے تو اتارنے کا جو صحیح طریقہ اور شرعی طریقہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے سن لیجئے، کیونکہ لوگ اس کے خلاف بھی آپ کو بتلا سکتے ہیں۔
میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو جب ہم قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا پیر جس طرف ہوگا اسی طرف سے اتارنا پڑے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہیں سے میت کو کھینچ کر کے قبر میں اتارتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ جدھر پیر رہے گا، ابھی قبر میں لٹاتے ہیں نا تو پیر جدھر رہتا ہے، جدھر پیر رہتا ہے اس کے کنارے، بالکل کنارے پر موتا کو لا کر کے رکھ دیں گے، میت کو بالکل کنارے پر لا کر کے رکھ دیں گے، کنارے پر لا کر کے رکھیں گے، اور اس کے بعد وہیں سے پہلے سر کو اندر داخل کریں گے اور سر سیدھے ادھر چلا آئے گا اور پیر وہاں پر نیچے ڈالیں گے۔ جدھر ان کا پیر رہے گا ادھر موتا کو رکھنا ہے، وہیں سے نیچے اتار لینا ہے سر کی طرف، سر سیدھا کر کے۔ پیر کی طرف کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ پہلے پیر اتارنا، نہیں، جدھر پیر ہے ادھر لا کر کے رکھنا ہے موتا کو، اور جدھر اس پیر جہاں پر رکھاتا ہے ادھر اس کا سر ہونا چاہیے اور وہیں سے سیدھے کھینچ لینا ہے قبر کے اندر۔ یہ اتارنے کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے۔ جب میت کو قبر میں اتاریں گے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنا ہے، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنا ہے اتارتے وقت۔ جب اس کو اتار دیا جائے گا، جب اتار دیا جائے گا تو پہلے کچھ بچھایا جائے گا اوپر سے تاکہ مٹی اندر نہ جائے، لکڑی بچھا دے اوپر سے یا اینٹ وغیرہ جو بھی ہو، پتھر ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد مٹی ڈالا جائے گا۔ مٹی ڈالنے کا جو طریقہ ہے، بسم اللہ کر کے 3 لب ڈالنا ہے ہر آدمی کو۔ ایک بار اٹھایا بسم اللہ ڈال دیا، ایک بار بسم اللہ کرنا ہے اور 3 بار ڈال دینا ہے۔ مٹی ڈالتے وقت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنا چاہیے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ دعا ثابت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا ہے اور مٹی ڈال دینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے۔ محترم سامعین اکرام، جب قبر کو بنایا جائے گا تو زیادہ اونچا نہیں کیا جائے گا، معمولی اونچا کیا جائے گا، اور اونٹ کی کوہان جیسے ہوتی ہے نا بالکل ویسے ہی قبر کو بنایا جائے گا۔ قبر کے اوپر پختہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، بالکل پختہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی قبر کے سامنے لکھ کر کے کہ فلاں آدمی کی موت ہوئی ہے یا فلاں آدمی ہے فلاں سن میں موت ہوئی، یہ سب بالکل لکھنا جائز نہیں ہے۔ قبر کی جب قبر میں دفن کیا جائے گا، اس دوران اگر کوئی عالم دین وہاں پر ہے تو لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کر سکتے ہیں۔ اور دفن کرنے کے بعد عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانی ڈالتے ہیں، تو یہ پانی چھڑکنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، جتنی بھی دلیلیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ البتہ مٹی دب جائے یہ سوچ کر کے اور اس نیت سے اگر کوئی پانی چھڑک دیتا ہے کہ یہ شریعت نہیں ہے بلکہ مٹی دب جائے تو پانی ڈال سکتے ہیں۔ یہ پورا دفن کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یاد رکھیے، دفن کرنے کے بعد سنگل دعا کر سکتے ہیں، دفن کرنے کے بعد سنگل دعا۔ میت ہے، اب ان کا سوال ہونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی اب مرا ہے، اب اس سے سوال ہوگا، تم لوگ اس کے لیے، اس کے ثابت قدمی کے لیے، اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرو، تو سنگل دعا کر سکتے ہیں۔ اجتماعی دعا جو کرتے ہیں کہ ایک آدمی یا جو عالم دین یا امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ زور سے دعا مانگتے ہیں، لوگ جو آمین کہتے ہیں، شریعت سے ایسا بالکل ثابت نہیں ہے، بالکل صحیح عمل نہیں ہے۔ سنگل دعا کریں گے، اور یہ دفن کرنے کا مکمل طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔